اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو کلمہ ہے نا، سب سے زیادہ محبوب، یعنی جو کلمہ سن کر کے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ کلام اللہ کے بعد یعنی قرآن کریم کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا جو کلمہ ہے، جو ذکر ہے، وہ یہی سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ چونکہ یہ جو کلمہ ہے نا، یہ اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید دونوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کی پاکی کا بھی ذکر ہے اور اس کی حمد و ثنا کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے جب بندہ سچے دل سے یہ لفظ بولتا ہے نا اور اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو یہ کلمہ بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام، یہ روایت حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جب وصال کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، اور اس وصیت میں آپ نے اس کو 2 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 2 چیزوں سے منع کیا تھا۔ جن 2 چیزوں سے آپ نے منع کیا تھا اس میں سے تھا ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹا کبھی شرک مت کرنا اور نہ ہی کبھی تم غرور اور گھمنڈ کرنا، ان 2 چیزوں سے بچنا، اور 2 چیزوں کا آپ نے حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹا لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینوں اور 7 آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صرف لفظ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں اور آسمانوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر 7 زمین اور آسمان مل کر کے ایک مضبوط کڑے کی شکل اختیار کر لیں، یعنی ایک مضبوط بندھن بن جائیں آپس میں مل کر کے، تو کہتے ہیں اللہ رب العزت میں لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت اور وہ پاور رکھی ہے کہ اس کے اثر سے یہ جو 7 آسمانوں اور زمینوں کا کڑا ہے نا وہ بھی ٹوٹ کر کے بکھر جائے گا۔ یہ کلمہ ان 7 زمینوں آسمان کے مضبوط کڑے کو بھی توڑ کر کے رکھ دے گا۔ اتنا پاورفل یہ کلمہ ہے، اس میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ تو ایک چیز آپ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا، فإنہا صلاۃ کل شیء و بہا یرزق کل شیء۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ کلمہ ہے نا کہ جو ہر چیز کی نماز ہے، یعنی زمین و آسمان اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ذرہ ذرہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے نا اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتا ہے، سر وہ اسی کلمے کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تسبیح یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور فرماتے ہیں وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ تسبیح ہے، یہی وہ ذکر ہے اللہ کا کہ جس کے صدقے کائنات کی ہر چیز کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق کو جو رزق ملتا ہے وہ اسی تسبیح اور اسی کلمے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو گویا یہ کلمہ رزق کی چابی ہے، یہ اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں رزق چاہیے، اللہ کے خزانوں میں سے حصہ چاہیے، اور تمہیں مال اور دولت چاہیے، دنیا کی آشائشیں چاہیے، تو میرے بھائی کثرت کے ساتھ آپ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کیا کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ آپ اپنی زبان کو اس کلمے کا عادی بنا لیں۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ قدم قدم پر اس ذکر کی برکتیں محسوس کریں گے۔